صدق اللہ خالق مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب حضرات بلند آواز سے درود پاک کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، گزشتہ کئی خطبوں سے امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت، حالات، واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ انبیاء کرام کا بھی ذکر فرمایا اور ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر فرمایا۔ یہ قرآن پاک کی 114 سورتیں اور قرآن پاک کی 6000 سے زائد آیتیں، یہ ساری کی ساری میرے نبی کی سیرت ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کرام نے پوچھا، اماں جی بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، قرآن نہیں پڑھتے، یہ سارا قرآن ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ قرآن متن ہے، میرے نبی اس کی تشریح ہیں۔ قرآن ہدایت ہے، میرے نبی ہادی ہیں۔ قرآن نصیحت ہے، نبی ناصح ہیں۔ قرآن واعظ ہے، میرے نبی واعظ ہیں۔ قرآن مسلک ہے، میرے نبی سالک ہیں۔ قرآن پاک کی الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک یہ سارا قرآن ہی حضور علیہ السلام کی سیرت ہے، آپ کی زندگی کے حالات بتا رہا ہے۔ گزشتہ انبیاء کرام کی زندگی بھی قرآن نے بتائی اور امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی قرآن نے بتائی، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے، اس فرق کو سمجھانا ہے۔ قرآن مجید میں باقی انبیاء کرام کا اللہ نے ذکر فرمایا تو ہر نبی کوئی علاقے کا نبی بن کے آیا، کوئی شہر کا نبی بن کے آیا،
کوئی دیہات کا، کوئی برادری کا، کوئی قوم والوں کا، کوئی ملک کا نبی ہے، کوئی قصبے کا نبی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک قوم کا نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم ہود کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کا نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کا نبی بنا کر بھیجا۔ تو ہر نبی اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ کوئی علاقے کا نبی ہے، کوئی ضلع کا نبی ہے، کوئی قصبے کا نبی ہے، کوئی دیہات کا نبی ہے، کوئی شہر کا نبی ہے، کوئی برادری کا نبی ہے۔ ہر کے لیے اللہ نے علیحدہ علیحدہ علاقے منتخب فرما دیے، تو اس کا نبی ہے، تو اس کا نبی ہے، تو اس کا نبی ہے۔ جب باری آئی امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے اعلان فرما دیا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ہم نے آپ کو تمام کائنات کا نبی بنا کر بھیجا۔ تمام کائنات کے آپ نبی ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ مکہ والوں کے نبی ہیں، مدینہ والوں کے نبی ہیں، عرب والوں کے نبی ہیں، نہیں، جمیعا سب کے آپ نبی ہیں۔ دوسرا فرق یہ، ہر نبی نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو کہا اے میری قوم والو، اے میری قوم والو، اے میری قوم والو، لقد ارسلنا نوحا الی قومی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم والو، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ، ہر نبی نے کہا اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم۔ جب امام الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ نے پہلے دن مکہ والوں کو اکٹھا کیا، صفا کی پہاڑی پہ کھڑے، آپ نے یہ نہیں فرمایا یا اہل مکہ، یا اہل عرب، یا اہل مدینہ، اے برادری والو، اے مکہ والو، اے قریش والو، اے میری قوم والو، یہ نہیں کہا، فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں۔ ہر نبی نے کہا یا قوم، یا قوم، یا قوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یا قوم، اے میری قوم والو، نہیں، یا ایھا الناس۔ الناس کا لفظ ایسا ہے جو دنیا بھر کے انسانوں میں انسانوں کو شامل کر دیتا ہے۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، مطلب یہ ہے کہ میں عرب والوں کا نبی نہیں ہوں، عجم والوں کا نہیں ہوں، مکہ والوں کا نہیں ہوں، طائف والوں کا نہیں ہوں، مدینے والوں کا نہیں ہوں، عرب والوں کا نہیں ہوں، دنیا بھر کا نبی بن کے آیا ہوں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے دنیا بھر کے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ دوسرا فرق ہے۔ تیسرا فرق، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقی نبیوں کا ذکر فرمایا، ہر نبی کو اللہ نے نام لے کے پکارا، ہر نبی کو اللہ نے نام لے کے پکارا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح انہ لیس من آلک وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسی ابن مریم۔ ہر نبی کا اللہ نے نام لیا، یا آدم کا، یا نوح کا، یا ابراہیم کا، یا موسیٰ کا، یا عیسیٰ کہا۔ جب میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کی باری آئی تو اللہ نے قرآن مجید میں کہیں بھی یا محمد نہیں کہا۔ 30 پارے پڑھے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 114 اور صورتیں اٹھائیں، 600 سے زائد آیتیں ہیں، 6000 سے زائد آیتیں، ان کو پڑھیے، کہیں بھی آپ کو یا محمد لکھا ہوا نظر ہے؟ بولو، نہیں آئے گا۔ ہر نبی کو اللہ نے نام لیا، ہر نبی کا نام لیا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح انہ لیس من آلک وما تلک بیمینک، یا موسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ ہر نبی کا اللہ نے نام لیا، اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے داؤد، اے عیسیٰ،
اللہ نے سب کا نام لیا، اپنے نبی کا نام بولو نہیں لیا، یا محمد نہیں کہا۔ جس طرح محب اپنے محبوب کی اداؤں کے مطابق القاب بیان کرتا ہے، جس طرح دوست اپنے یار کی اداؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے پکارتا ہے، اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کی اداؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے پکارا۔ میرے نبی نے کمبل لیا تو فرمایا یا ایھا المدثر، میرے نبی نے چادر اوڑھی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی فرمایا والضحیٰ کے چہرے والے، کبھی فرمایا واللیل کے زلفوں والے، کبھی فرمایا علم نشرح کے سینے والے، کبھی فرمایا ما زاغ البصر کی آنکھوں والے، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، یا محمد نہیں کہا۔ علماء کرام نے یہاں بڑی عجیب بات کی ہے، اللہ نے یا محمد کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ بڑا چھوٹے کا نام لے کے پکار سکتا ہے، بڑا چھوٹے کا نام لے کے بولو پکار سکتا ہے، نام لے سکتا ہے، چھوٹا بڑے کا نام نہیں لے سکتا، بڑا نام لے سکتا ہے، بچہ باپ کا نام نہیں لے سکتا، شاگرد استاد کا نام نہیں لے سکتا، مرید پیر کا نام لے کے پکار نہیں سکتا، کیونکہ چھوٹے ہیں۔ یہ اصول ہے کہ جو بڑا ہے وہ چھوٹے کا نام لے سکتا ہے، جو چھوٹا ہے وہ بڑے کا نام اگر لے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ بڑا بے ادب ہے یار، بڑا بے ادب ہے، ابے کا نام لے رہا ہے، بڑا بے ادب ہے، استاد کا نام لے رہا ہے، بڑا بے ادب ہے، اپنے مرشد کا نام لے رہا ہے۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ نے سب کا نام لیا نا، اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، سب کا نام لیا، پکارا، اپنے نبی کو یہ نہیں کہا یا محمد۔ حالانکہ اللہ بڑے ہیں، لے سکتے تھے لیکن نام نہیں لیا، یا محمد نہیں کہا، اور لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھا دیا۔ میں بڑا ہونے کے باوجود اپنے نبی کو نام لے کے نہیں پکار رہا، اے لوگوں اپنے نبی کو اس طرح مت پکارنا جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر تم اس طرح ایک دوسرے کو پکارے ہوئے، جس طرح ہم کہتے ہیں اے یاسین، او یاسین ادھر آ، او فلاں ادھر آ، او زید ادھر آ، یہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں اپنے نبی کو اس طرح مت پکارنا جس طرح تم ایک دوسرے کو خود پکارتے ہو۔ اگر تم اس طرح پکارو گے تو میں تمہارے اعمال ضائع کر کے رکھوں گا۔ تو اللہ نے ایک ہمیں ادب سکھایا، اور اللہ نے اپنے محبوب کی اداؤں کا تذکرہ فرمایا۔ اس میں علماء کرام نے ایک اور نقطہ لکھا ہے، اداؤں کا ذکر اس لیے کیا کہ ایک نام میں محبت سمیٹی نہیں جا سکتی، ایک نام میں محبت سمیٹی نہیں جا سکتی۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو ایک نام سے نہیں پکارتی، کیوں؟ کیونکہ اس کی محبت ایک نام میں پوری نہیں آتی ہے۔ کبھی کہتی میرا چند، کبھی کہتی میرا مکھن، میرا پھول، ہے مختلف ناموں سے پکارتی ہے نا، وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہے، ایک نام میں اس کی محبت پوری نہیں آتی۔ اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کی اداؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے کبھی کہہ دیا والضحیٰ واللیل اذا سجا، کبھی یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، علم نشرح، طٰہٰ، یاسین، یہ مختلف اداؤں کا ذکر کر کے اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ تو تین فرق ہو گئے۔ پہلا فرق یہ کہ ہر نبی کوئی علاقے کا نبی ہے، کوئی بستی کا، کوئی شہر کا، کوئی قوم کا، کوئی قبیلے کا، اور امام الانبیاء ساری کائنات کے نبی ہیں۔ دوسرا فرق، ہر نبی نے کہا یا قوم یا قوم یا قوم، اور میرے نبی نے کہا یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے لوگوں۔ تیسرا فرق، اللہ نے ہر نبی کا نام لیا اور اپنے نبی کا نام نہیں لیا۔ ایک اور فرق، جب قیامت کا دن قائم ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن،
ایک دن قیامت کا 50,000 سال کا ہوگا، جس کو آج ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، جتنا کوئی گناہگار ہوگا اتنا اس کو پسینہ آ رہا ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا سینے تک، اور کوئی ایسے بھی بدبخت ہوں گے جو پورے کے پورے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ اندازہ لگائیں یہ سورج ہم سے کتنا دور ہے، تو ہمیں گرمی لگتی ہے کہ نہیں؟ بولو، لگتی ہے؟ کوئی نہیں لگتی؟ تو نہیں لگتا؟ لگتا تو نہیں لگتی؟ کتنا دور ہے، پسینہ ہمیں ابھی بھی آ رہا ہے۔ اور قیامت کا دن جب سوا نیزے پہ ہوگا تو کیا عالم ہوگا گرمی کا، کتنا پسینہ آ رہا ہوگا۔ اور یہ زمین تانبا گرم ہوتا ہے نا، تانبا جلدی گرم ہو جاتا ہے، تو یہ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، نیچے بھی گرمی، اوپر بھی گرمی، اور وجود پہ کپڑے نہیں ہوں گے، سر پہ پگڑی یا ٹوپی نہیں ہوگی، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، ننگے ہوں گے سارے۔ تو اس وقت کا ذرا دھیان مارو کیا حال ہو رہا ہوگا۔ اب ایک فرق بتانا ہے میں نے صرف، اس وقت ساری انسانیت پریشان ہوگی، اور سارے غور کر رہے ہوں گے، کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو جدے کو جائیے اور جا کے سفارش کرائیے، اللہ حساب و کتاب سے شروع کرے، اس مصیبت تو جان چھوٹے، اگے چاہے جہنم جو سٹے یا جنت بھیجے، اتو تو جان چھوٹ جائے، کوئی بندہ تو ڈھونڈو جدی اللہ نال گل ہو جائے۔ ساری انسانیت اکٹھی ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ جائے گی اور آ کر کہے گی آپ ابو البشر ہیں، سارے انسانوں کے باپ ہیں، آپ ہماری سفارش کریں، اللہ سے کہیے نا اللہ حساب و کتاب شروع کر دے، اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ جائے، اوپر سے سورج گرمی مچا رہا ہے، نیچے سے زمین تپ رہی ہے، ہم کہاں جائیں، اتنا عذاب۔ اللہ سے کہیے نا کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دے، حساب و کتاب تو شروع ہو کم از کم۔ حضرت آدم علیہ السلام کانپنے لگیں گے، کہیں گے لست لہا، یہ کام میں کر سکتا؟ بولو، یہ میرا کام نہیں ہے۔ پنجابی جو کہتے میرے وسو باہر ہے کام، میں نہیں کر سکتا۔ اگر میں اللہ نو کہہ دیتا اب اللہ جی شروع کرو، اللہ جی نے مجھے کہا کہ آدم پھر دے حساب، میں نے تیرے واقعہ نہیں سی دانا نہیں کھانا تو کیوں کھا دیں؟ اللہ نے میرے سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں حساب دینے کی طاقت رکھتا؟ میرے وسو باہر ہے۔ لست لہا ایتو نوحن، او نوح بیٹھا جی ذرا ادھر کوئی ٹر جاؤ۔ ساری خلقت چلتی چلتی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آ جائے گی، اے نوح جی ذرا اللہ نال گل کرو نا، سفارش کرو، ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ کہیں گے لست لہا، یہ کام میں بھی نہیں کر سکتا، میرے وسو کم باہر ہے۔ ایتو ابراہیم، او ابراہیم ہے اس کے پاس چلے جاؤ۔ ساری خلقت چلتی چلتی بابا ابراہیم کے پاس آ جائے گی، وہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے کہیں گے لست لہا، یہ کام میں بھی نہیں کر سکتا۔ ایتو موسیٰ، او موسیٰ بیٹھے جے، چلے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ ساری انسانیت چلتی چلتی موسیٰ کے پاس آ جائے گی، موسیٰ بھی کہیں گے لست لہا، لست لہا، یہ کام میں بھی نہیں کر سکتا۔ اے تو عیسیٰ، وہ عیسیٰ ہے، وہاں چلے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی راستہ دکھا دیں گے۔ ساری انسانیت چلتی چلتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے لست لہا، لست لہا، یہ کام میں بھی نہیں کر سکتا، ایک راستہ دکھاتا ہوں، ایک طریقہ بتاتا ہوں، ایک در بتاتا ہوں، اس در پہ چلے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی بتاؤ جی، ہم تو بڑے تنگ ہیں، بتاؤ۔ کہا ایتو محمدا، ایتو محمدا، وہ دیکھ رہے ہو بڑا سا تاج، وہ بڑا سا تخت جس پہ سرکار دو عالم بیٹھے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، امید آگے جانا پڑے گا نہیں۔ ساری خلقت وہاں جائے گی۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا، باب آدم نے بھی لست لہا کہا، حضرت نوح نے بھی لست لہا کہا، حضرت ابراہیم نے لست لہا کہا، حضرت موسیٰ نے بھی یہی کہا، عیسیٰ نے بھی یہی کہا۔ جب ساری انسانیت چل کے
حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے گی تو آپ نہیں کہیں گے لست لہا، آپ فرمائیں گے آنا لہا۔ وہ کہاں بٹکے رہے ہو، یہ کام تو میں نے کرنا تھا، یہ شان تو اللہ نے مجھے دی تھی، یہ عظمت تو میری تھی، یہ میں نے سفارش کرنی تھی، اور کوئی کر سکتا نہیں تھا، تم لوگوں نے تو میرے پاس ہی آنا تھا، کہاں چلے گئے تھے؟ آنا لہا، یہ میں نے کرنا ہے۔ تو یہ فرق ہے باقی نبیوں میں اور امام الانبیاء میں۔ ہر نبی نے لست لہا کہا، آپ نے انا لہا کہا۔ پھر بخاری شریف میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پہ تشریف لے جائیں گے اور اللہ کے عرش کا ایک پایا پکڑ لیں گے اور وہاں پہ آپ سجدے میں سر رکھ دیں گے۔ 6 راتیں 7 دن اتنا لمبا سجدہ ہوگا، یا 7 راتیں 6 دن اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اللہ کی تعریفیں بیان کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت جو میں اللہ کی تعریفیں کروں گا مجھے نہیں پتا میں کون سی تعریفیں کروں گا، مجھے نہیں پتا میں کون سی حمد و ثنا بیان کروں گا، اللہ دل میں ڈالتا جائے گا، میں کرتا رہوں گا۔ 7 دن 6 راتیں یا 6 دن 7 راتیں میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا، اللہ کے سامنے رہوں گا، اللہ خود فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد ذرا سر اٹھانا۔ آج حضور علیہ السلام فرمائیں گے جب میں سر اٹھاؤں گا نا تو اللہ فرمائیں گے اے نبی اب مانگ، آج جتنا مانگتے مانگ لے تجھے دیا جائے گا۔ میرے نبی پھر مانگیں گے یا اللہ یہ قوم پریشان ہے، ان کا حساب و کتاب شروع کر۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کے الفاظ یہ ہیں، حضرت حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن پوری انسانیت کی سفارش میں نے کرنی ہے، جس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ یہ شفاعت کبریٰ اللہ نے مجھے دی ہے، کسی کو نہیں دی، حضرت آدم کو نہیں دی، نوح کو نہیں دی، ابراہیم کو نہیں دی، موسیٰ کو نہیں دی، عیسیٰ کو نہیں دی، 1.25 لاکھ نبیوں کو شفاعت کبریٰ نہیں دیا، مجھے دیا ہے کہ میں نے یہ سفارش کرنی ہے تو حساب و کتاب شروع ہونا ہے۔ جب حساب و کتاب شروع ہوگا نا، حضرت بابا آدم کو پتا چلے گا حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، بابا آدم کو پتا چلے گا، نوح علیہ السلام کو پتا چلے گا، ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلے گا، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، 1.25 لاکھ نبیوں کو جب پتا چلے گا نا، حساب و کتاب حضور علیہ السلام کی سفارش سے شروع ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدان معاشر میں سب لوگ میری ہی تعریفیں کریں گے، سب لوگ میری ہی بولو تعریفیں کریں گے، نبی بھی میری تعریفیں کریں گے، ان کی امتیں بھی میری تعریفیں کریں گی، اور میری امت تو کرے گی میری تعریفیں۔ قیامت حضرت آدم سے لے کے قیامت تک، آخری انسان تک سب میری تعریفیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کو کہتے ہیں محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ۔ محمد کیسے کہتے ہی اسے ہیں جس کی تعریف کرتے ہوئے کوئی بندہ تھکے ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں محمد۔ تو میرے بھائیو یہ فرق ہے باقی نبیوں میں اور امام الانبیاء میں۔ یہ 4 فرق میں نے بیان کیے کہ ہر نبی کوئی علاقے کا نبی ہے، کوئی قصبے کا نبی ہے، کوئی قوم کا نبی ہے، اور میرے نبی ساری کائنات کے نبی ہیں، زمین کے نبی ہیں، آسمانوں کے نبی ہیں، انسانوں کے نبی ہیں، جنوں کے نبی ہیں، فرشتوں کے بھی نبی ہیں، زمین کے نبی ہیں تو آسمانوں کے بھی نبی ہیں، ساری کائنات کے آپ نبی ہیں۔ دوسرا فرق یہ بیان کیا کہ ہر نبی نے یا قوم کہا، یا قوم، یا قوم، یا قوم، اور جب میرے نبی کی باری آئی آپ نے یا قوم نہیں کہا، یا ایھا الناس کہا، دنیا بھر کے لوگوں کو خطاب کیا۔ اور تیسرا فرق یہ اللہ نے ہر نبی کا نام لیا، یا آدم، یا نوح، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا ابراہیم۔ جب میرے نبی کی باری آئی اللہ نے یا محمد نہیں کہا، والضحیٰ کا، واللیل کا، یا لم نشرح کا، ما زاغ البصر کا، یا ایھا المزمل کا، مدثر کا، یاسین کا، طٰہٰ کا۔ اور چوتھا فرق میں نے یہ بیان کیا، قیامت والے دن کوئی نبی بھی سفارش نہیں کرے گا اور ہمارے نبی پوری انسانیت کی سفارش کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی عظمت ہے، اور اتنی عظمتوں والا نبی اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں حضور علیہ السلام کے طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ آپ کی ادائیں ہمارے اندر نظر آئیں،
लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह ने आपको बेहतरीन नमूना बना दिया है इस उम्मत के लिए। हम हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीकों को अपनी जिंदगियों में ले आए। हमारा उठना बैठना चलना फिरना, काम काज, शक्ल सूरत, लिबास, हमारा घरेलू जिंदगी, बाहर की जिंदगी, माशरती जिंदगी, कारोबारी जिंदगी, ज़राअत की जिंदगी, वो कैसी होनी चाहिए? मेरे नबी जैसे। हम उसके उम्मती हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, ईमान वाले हैं। और हम अगर शक्ल यहूदियों वाली बनाए, लिबास यहूदियों वाला पहने, उठन बैठन गैरों का होगा, कल क़यामत वाले दिन हमारे नबी को दुख होगा कि नहीं? बोलो यार, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो हम कोशिश करें कि हमारी शक्ल सूरत, जिस्म, लिबास, वजूद, उठना बैठना, हम कोशिश करें हमारा हर काम नबी के तरीके के मुताबिक हो, क्योंकि राज खुदा का है और रवाज मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। दोनों पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत संवर जाएगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब।